ابن جریر کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان بیعت کے آنے والوں میں حضرت ہندہ بھی تھیں، جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی۔ یہی تھی کہ جنہوں نے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چیر دیا تھا، اس لیے یہ ان عورتوں میں اس حالت میں آئی تھی کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اس لیے جب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تو کہنے لگیں کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر میں بولی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ سب عورتیں خاموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنی زبان میں کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر ان کو ہی کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندہ نے کہا کہ میں ابو سفیان کی معمولی چیز لے لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے یہ حلال ہے بھی یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہو، خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی ہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے پاس آ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر معافی مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہی ہندہ ہو؟ ہندہ، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آج میں نے تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ جزاک اللہ۔